السلام علیکم فرینڈز، دس از می فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انیوژل انسائٹس۔ جنگلوں کی رہنے والی جولیانا کوپیجن کو آج بھی بائیولوجی کی دی گئی انفارمیشن کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام کے لیے مشہور نہیں ہوئی۔ جب وہ 17 سال کی تھی تب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ وہ اس حادثے میں بچ گئی اور یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی جان کیسے بچائی، کیونکہ ایسا آپ کے ساتھ میرے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ صرف 17 سال کی یہ لڑکی جہاز کے ساتھ ہوئے حادثے میں بچنے والی ایک اکلوتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف پلین کی مار کو سہا بلکہ 11 دن اکیلے جنگل میں گزارے۔ وہ ایک جرمنی عورت کی بچی تھی۔ اس کے والدین زوولوجی میں ماہر تھے اور وہ ساؤتھ امریکہ میں سرچ کر رہے تھے۔ یہ دونوں کبھی ایک بات پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے ایمیزون کے جنگلوں میں اپنے لیے ریسرچ لیب بنائی ہوئی تھی۔ اس لیب کو انہوں نے صرف 5 سالوں کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ جنگلوں کو اور اچھی طرح سمجھ سکے، لیکن انہوں نے یہاں پر اپنا گھر بنا لیا۔ اسی طرح جولیانا نے سیکھا کہ جنگل میں کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ وہ جنگل میں رہتے ہوئے بڑی ہو چکی تھی۔ اسے اسکول بھیجنے کے لیے اس کے والدین کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ جب جولیانا ہائی اسکول میں تھی تو اس نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنے والد سے ملنے کا پلان بنایا اور جنگل جانے کے لیے فلائٹ بک کی۔ سفر کے دوران یہ پلین خطرناک طوفان میں پھنس گیا اور چاروں طرف سے بجلی کے وار ہونے لگی۔ 10,000 فیٹ اونچائی پر آنے کے بعد سبھی مسافروں کو محسوس ہوا کہ یہ پلین ٹوٹ رہا ہے۔ سب لوگ نیچے بیٹھ گئے، لیکن جولیانا اور اس کی والدہ اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ سبھی لوگ چلا رہے تھے اور امید کر رہے تھے کہ سب بچ جائیں گے۔ جہاز نے تیزی سے نیچے آنا شروع کیا۔ جولیانا کی والدہ اس خطرناک واقعے سے لڑ نہیں پائی اور اس کی جان چلی گئی، بلکہ جولیانا کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ جولیانا نیچے گری تو اس نے وہ جنگل دیکھا۔ اسے معمولی چوٹیں لگی تھیں اور وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ معمولی چوٹ ہی تھی۔ جولیانا نے بتایا کہ سبھی لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کرنے سے بچ جائیں گے، لیکن اس نے اپنی سیٹ بیلٹ نہیں کھولی، اور اس کا فائدہ جولیانا کو تب ہوا جب جہاز بجلی سے ٹکرایا۔ اس سے جھٹکا بہت آہستہ سا لگا اور بچ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے۔ جنگل میں رہنے کے لیے اسے 3 باتیں یاد تھیں۔ کسی بھی بڑے جانور کو دیکھ کر اس نے نہیں ڈرنا۔ دوسری بات کہ آپ کسی بھی جنگل میں ندی کی تلاش کریں، کیونکہ اس کے قریب آپ کو کوئی انسان ضرور ملے گا۔ تیسری سب سے ضروری بات، جنگل میں دکھنے والی ہر چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کچھ بھی سامان نہیں تھا جو اس جنگل میں رہنے کے کام آتا ہے۔ اس نے دوسرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اسے صرف لاشیں ہی ملی۔ 11 دن کے وقت میں جولیانا زیادہ وقت ندی کے ساتھ چلتی رہی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ لوگ جنگل کے نام سے ڈر جاتے ہیں، جبکہ انہیں جنگل کو سمجھنا چاہیے۔ جس ندی کے کنارے وہ چڑھ رہی تھی اس میں جان لیوا جانور موجود تھے، لیکن جولیانا ان کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنگل میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کافی جہاز دیکھے، لیکن کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکا کیونکہ درخت بہت گھنے تھے۔ ایک رات اسے عجیب طرح کے کیڑوں نے کاٹ لیا۔ اس نے وہاں اسے اپنے جسم کو کھرچ لیا۔ 10ویں دن تک جولیانا ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ خوش قسمتی سے اسے ندی میں آگے ایک ناؤ کھڑی نظر آئی جس پر انجن لگا ہوا تھا۔ اس نے ناؤ کے مالک کا انتظار کیا۔ وہاں کاریگر آئے جو اسپینش بول رہے تھے، اور جولیانا بھی اسپینش بولنے میں ماہر تھی۔ انہوں نے اسے کھانا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، جہاں سے صبح کے وقت ایک چھوٹا سا جہاز روانہ ہوا اور جولیانا کو اس کے والد تک پہنچایا گیا۔ پلین میں موجود 91 لوگوں میں سے صرف اکیلی جولیانا ہی زندہ بچی۔ جولیانا کے بے انتہا انٹرویو ہوئے۔ اس کے بعد اس کے دل میں جہاز کے نام سے ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ حال ہی کے سالوں میں وہ ان جنگلوں کی وکیل بن چکی ہیں۔ وہ دنیا کو بتاتی ہیں کہ جنگل ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے اپنی موت کو چکمہ دے دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔